حاصل ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور پہلے مفسرین نے بھی، شیعہ اور سنی دونوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس آیت میں دین حق یعنی اسلام کے دوسرے تمام ادیان پر جس غلبہ کا ذکر پایا جاتا ہے وہ کامل طور پر مسیح موعود اور مہدی کے زمانے میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام ابن جریر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ دین اسلام کا غلبہ باقی تمام ادیان پر عیسیٰ بن مریم کے نزول کے وقت ہوگا، اور یہی بات مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید نے اپنی کتاب منصب امامت میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ظہور دین شروع ہوا، لیکن اس کا کمال حضرت مہدی واقع گردی حضرت مہدی کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور شیعہ صاحبان کی مسند کتابوں میں بھی لکھا ہے، چنانچہ ان کی ایک مسند کتاب بحار الانوار اور اسی طرح پر تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے کہ انہا نزلت فی القائم من آل محمد وهو الامام الذی یظہر اللہ علی الدین کلہ، کہ یہ آیت قائم آل محمد یعنی مہدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ وہی امام ہے جسے اللہ تعالیٰ سب ادیان پر غلبہ عطا کرے گا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یولک اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا باقی تمام ملتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اس حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مذاہب کی ہلاکت کی پیش گوئی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ تمام مذاہب اور ملتیں نابود ہو جائیں گی، یعنی مذہبی لحاظ سے کسی مذہب کو اسلام کے سوا تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں صرف ایک ہی دین یعنی اسلام ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ اس حدیث میں دوسرے تمام مذاہب پر اسلام کے غلبہ کا زمانہ، مسیح موعود کا زمانہ متعین کر دیا ہے، اور مسیح موعود کے زمانہ کے ظہور کی ایک علامت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت اسلام کی یہ حالت حد درجات نازک ہو جائے گی، اور دوسرے مذاہب اس کے مٹانے کے لیے چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ اسلام جیسی ابتدائی حالت میں غریب یعنی ایک بے یار و مددگار مسافر کی طرح تھا، اسی طرح وہ اپنے عروج و اقبال اور طاقت و اقتدار کے بعد پھر اس غریب کی مانند ہو جائے گا جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اور اس کے دشمن اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت اسے مٹانے کے لیے حملہ آور ہوں گے، اور اسے چند روز کے مہمان خیال کیا جائے گا، لیکن دشمن اپنے ناپاک عزائم اور ارادوں اور منصوبوں، مکروں اور اپنی تدبیروں میں جو اس کے مٹانے کے لیے کرے گا خائب و خاسر رہیں گے، کیونکہ اس وقت اسلام کی مدافعت کرنے والا مسیح موعود بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیفا تحرک امتی انا فی اولہا والمسیح ابن مریم فی آخرہا، کہ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اول میں میں ہوں اور اس کے آخر میں مسیح موعود ہو۔ یعنی جب اسلام آخری زمانہ میں دور غربت یعنی بے یار و مددگار ہوگا اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو اس وقت مسیح موعود کے ذریعے سے اسلام اسی طرح غربت کے دور سے نکل کر اور جو ترقی کی منازل طے کرے گا جس طرح کے ابتدائی غربت کے دور میں میرے ذریعہ اس نے اقبال و عروج کی منازل طے کرنی ہے۔ نیز قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ امور اور وہ حالات جو اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لیے ضروری ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بدرجہ اتم پائے جائیں گے،
اور وہ یہ ہے: اول، مختلف قوموں اور ملکوں کے باشندوں کے میل ملاقات کے لیے آسانی کی راہوں کا ایسے طور پر کھل جانا کہ تمام دنیا ایک ملک یا ایک شہر کے حکم میں ہو جائے۔ دوسرے، عام مذہبی آزادی کا پایا جانا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک دین دوسرے تمام ادیان پر اپنی خوبیوں کی روح سے غالب ہے۔ یہ ضروری ہے جو دنیا کی تمام قومیں اور مذاہب آزادی سے باہم مباحثات کر سکیں اور ایک قوم اپنے مذہب کی خوبیاں اور دوسرے مذاہب پر نقص پیش کر سکے۔ تیسری بات، تباہ اور اشاعت کے وسائل اور ذرائع کا پایا جانا جس کے ذریعے ساری دنیا میں مذہب کی اشاعت کی جا سکے۔ چونکہ مذکورہ والا وسائل اور حالات کا پایا جانا مسیح موعود کے زمانے میں مقدر تھا، اس لیے گو آمن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تکمیل ہدایت ہو گئی اور اسلام کے دیگر ادیان پر غلبہ کی ابتدا ہوئی، لیکن بصورت اتم تکمیل اشاعت ہدایت اور اسلام کا کامل طور پر دوسرے ادیان پر غلبہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی آمد پر چھوڑا گیا۔ اب اسلام پر غربت کا دور، جب گزشتہ صدی یعنی 13ویں صدی ہجری نصف کے قریب گزر چکی تو اسلام پر مصائب کا ایک سیلاب ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے دشمنوں نے اس پر لگاتار حملے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کی سیاسی برتری خاک میں مل گئی، روحانی تفوق کا نام و نشان نہ رہا، اسلام کی تردید اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل گندی اور دلازار کتابیں اور پمفلٹ اور اشتہارات کروڑوں کی تعداد میں مخالفین اسلام کی طرف سے شائع کیے گئے اور اسلام پر علمی اور فلسفیانہ رنگ میں وہ اعتراضات کیے گئے جن کی نظیر کسی نبی کے زمانے میں نہیں ملتی، اور ملحد اور بے دین کرنے والا فلسفہ پھیلایا گیا جس میں مسلمانوں کے لاکھوں نوخیز بچے گرفتار ہو گئے جو نماز پر ہنستے اور روزوں کو ٹھٹھوں سے یاد کرنے اور وہی الہی کو ایک خواب پریشان خیال کرنے لگے، اور بڑے بڑے بزرگوں اور ولیوں کی اولادیں اور نوجوان لڑکیاں اچھے اچھے خاندانوں کی اسلام سے مرتد ہو گئیں۔ وہ دوسرے مذاہب مثلا آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے بھی اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن عیسائیوں کی مخالفت کے مقابلے میں کیا بلحاظ کمیت اور کیا بلحاظ کیفیت ان کی مخالفت کو کوئی نسبت نہ تھی۔ اور احادیث میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح موعود کا ظہور صلیبی مذہب کے غلبہ کے وقت ہوگا، اسی لیے اس کا ایک عظیم الشان کام ولا یکسرن الصلیبہ بتایا گیا کہ وہ صلیبی مذہب کا مقابلہ کرے گا اور صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کا حقیقی دشمن اور سب سے بڑا دشمن جو ہر رنگ میں اسلام کی تباہی کے لیے کوشاں ہوگا اور اس کے مٹانے کے لیے ہر قسم کے مادی وسائل استعمال کرے گا وہ صلیبی مذہب ہوگا، جسے دوسری حدیث میں فتنہ دجال سے تعبیر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کا فتنہ سوائے مکے اور مدینے کے ہر جگہ پر انداز ہوگا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کشف میں بھی دکھلایا گیا کہ مسیح الدجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، یعنی اسلام میں نقص اور خلل اور عیب و فساد ثابت کرنے کے لیے کوشاں اور عمارت اسلامی کو منہدم کرنے کا کہاں ہے، اور پھر اس کے پیچھے مسیح نے مریم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا جو اسلامی عمارت کا محافظ اور دجال کے فتنہ و فساد کی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اس قلیل وقت میں جو میری تقریر کے لیے مقرر ہے میں صرف عیسائی مذہب کے اسلام سے مقابلے کا ذکر کروں گا۔ گزشتہ صدی اور عیسائیت۔ گزشتہ صدی میں عیسائی مغربی اقوام کی دنیا پر تسلط اور تفوق اور غلبہ اقتدار نے یورپ کے متعصب پادریوں میں اسلام کے خلاف ایک بے پناہ جوش پیدا کر دیا تھا، اور کیا یورپ اور کیا امریکہ ہر ملک کے پادریوں نے اپنی اپنی تنظیم کے ماتحت فرزندان اسلام کو عیسائیت کے حلقہ بگوش بنانے اور فرزندان توحید کو تثلیث کا پرستار بنانے کے لیے سر درد کی بازی لگا دی تھی،
اور جگہ جگہ تبلیغی مشن قائم کر دیے، اور اپنی کامیابی اور مسلمانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے تھے کہ وہ یقین کرنے لگے تھے کہ تھوڑے عرصہ میں اسلامی دنیا عیسائیت کی آغوش میں پناہ لے گی اور اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ اس کا اندازہ امریکہ کے ایک مشہور پادری مسٹر جان ہینری بیروز کے ان لیکچروں سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے گزشتہ صدی عیسوی کے نصف آخر میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں دیے۔ انہوں نے عیسائیت کے عالمی اثرات کے زیر عنوان اپنے ایک لیکچر میں اسلامی ممالک کے اندر عیسائیت کی عظیم الشان فتوحات پر فخر کرتے ہوئے اعلان کیا۔ اب میں اسلامی ممالک میں عیسائیت کی روز افزوں ترقی کا ذکر کرتا ہوں۔ اس ترقی کے نتیجے میں صلیب کی چمکار آج ایک طرف لبنان پر ذوف گن ہے تو دوسری طرف فارس کے پہاڑوں کی چوٹیاں اور باسفورس کا پانی اس کی چمکار سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ یہ صورتحال پیش خیمہ ہے اس آنے والے انقلاب کا کہ جب قاہرہ، دمشق، تہران کے شہر خداوند یسوع مسیح کے خدام سے آباد نظر آئیں گے، حتیٰ کہ صلیب کی چمکار صحرائے عرب کے سکوت کو چیرتی ہوئی وہاں بھی پہنچے گی۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ذریعے مکہ کے شہر اور خاص کعبہ کے حرم میں داخل ہوگا اور بالآخر وہاں اس وقت کو صداقت کی منادی کی جائے گی کہ ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے بھیجا۔ اسی طرح ہندوستان میں جو عیسائیت کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی اس کی ایک ادنا سی جھلک پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر جارج ایچسن کی ایک تقریر سے ہو سکتی ہے، پائی جاتی ہے جو انہوں نے 1888 میں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے 4-5 گنا زیادہ تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان امر کا سبب کہ ہر جگہ عیسائیوں کی جماعت ایسی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے کہ جتنی قرون اولیٰ کے بعد کبھی نہیں پھیلی۔ میں اور آپ اس کا حقیقی سبب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خداوند کی روح حرکت میں ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی خداوند اپنے نام کو عظمت دے رہا ہے اور وہ ہمارے چرچ کو ان لوگوں سے وسعت دے رہا ہے جو نجات چاہتے ہیں۔ انجیل کے پیغام کی قدیم طاقت ابھی تک موجود ہے۔ اب بھی رسولوں کے زمانے کی طرح خدا کا کلام زبردست نشو نما کی طاقت رکھتا ہے، اس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ The Mission by Robert Clark, London for the Church۔ عیسائیت کی اس ترقی اور غلبہ کو دیکھ کر اور مسلم علماء اور ائمہ مساجد اور عوام کے ارتداد اور نئے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی الحاظ و بے دینی کو ملاحظہ کر کے دردمندان اسلام کے دل بیٹھے جا رہے تھے اور انہیں اس طوفان ضلالت سے کشتی اسلام کی نجات کی کوئی صورت نظر نہ آتی۔ چنانچہ مولانا الطاف حسین صاحب حاجی مرحوم نے 1879 میں اپنی مشہور مسدس میں اسلام کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ غربت اسلام اور مسلمانوں کی انتہائی بے چارگی کی صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ لکھتے ہیں، راہ دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر وہ اسلام کو ایک باغ سے تشبیہ دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روح جس کے جلانے کے قابل۔ چمن میں ہوا آ چکی ہے خزاں کی، پھری ہے نظر دیر سے باغباں کی، صدا اور ہے بلبل نغمہ خاں کی، کوئی دم میں رحلت ہے اب گلستاں کی، تباہی کے خواب آ رہے ہیں نظر سب، مصیبت کی ہے آنے والی سحر۔ پھر آپ نے بطور مناجات اور دعا ایک نظم لکھی ہے جس میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے جو مصدق کے ساتھ بطور ضمیمہ شائع ہوئے۔ لکھتے ہیں، اے خاصہ خاصان وقت، اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا سا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو سے کبھی سیزر و کسرا
خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ بتی نہ دیا ہے، بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی، ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم خدا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اسی طرح مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم اے نے درجہ بدرجہ مسلمانوں میں روح نما ہونے والے انحطاط زوال کے انتہائی نقطہ اور اس کے لازمی اثرات کے ان الفاظ میں اعتراف کیا، اب حالت بالکل دگرگوں ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمانوں پر اجبار و انحطاط کا تسلط ہے اور علم و عمل کے ہر میدان میں وہ سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، کہیں جہالت و نادانی کے دورہ ہے اور کسی جگہ دوسری اقوام کی تقلید کے سوال۔ سودا اسلامی انفرادیت بہرحال اس قدر مزمن ہو چکی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی پہلے زمانہ کے مسلمانوں کا جانشین یا ان کے منصب عظمت کا وارث کہنا اپنی ہنسی خود آپ اڑانے کے مترادف ہے۔ مسلمانوں کا عروج و زوال توجہ اور بقول مولانا ابوالکلام آزاد 1857 کے انقلاب نے مسلمانوں کے ہر ایک نظم کو پارا پارا کر دیا اور ان کے تمام امتیازات کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ بس مغربی اقوام کے ظاہری غلبہ اور عیسائی پادریوں کی تبلیغی اور تنظیمی مسائل کو دیکھ کر اور فلسفہ یورپ سے مسلمان اس قدر مروب ہو چکے تھے کہ وہ اسلام کی نشت ثانیہ تقریباً ایک ناممکن عمل خیال کرتے تھے، اور بعض تعلیم یافتہ لوگ جو بظاہر اسلام کی حمایت اور عیسائیت کی تبدیل کرنے کے لیے اٹھے، انہوں نے فلسفہ یورپ سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد کی ایسی تشریح کی جو تمام امت کی مسلمہ تشریحات کے خلاف ہے۔ مثلا سر سید مرحوم نے دعا کی تاثیر سے انکار کر دیا، ملائکہ کی علیحدہ ہستی سے منکر ہو گئے، اور وحی و الہام کے متعلق لکھا کہ نبی خود کلام نفسی کو ان ظاہری کانوں سے اسی طرح سنتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص اس سے کہہ رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ان ظاہری آنکھوں سے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے دوسرے شخص اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تفسیر سر سید صحبت، یعنی انبیاء کو نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی ہوتی تھی، نہ کوئی فرشتہ انہیں خدا تعالیٰ کا کلام پہنچاتا تھا، بلکہ نبی جو سنتا تھا وہ اس کا اپنا ہی نفسی کلام ہوتا تھا۔ الغرب ان لوگوں نے اسلامی عقائد کو فلسفہ یورپ کو تابع کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کے علاوہ اسلام کا ایک حقیقی خیر خواہ انسان بھی موجود تھا جو غیر معروف اور دنیا سے الگ تھلگ اسلام کے لیے بریاں ہوا، ایک دل تھا جو مسلمانوں کے لیے بے قرار ہوا، ایک جان تھی جو پگھل گئی جس کا ذرہ ذرہ بزبان حال کہہ رہا تھا عید و فکر دین احمد، مغز جانے ماغدا، کثرت اعدائے ملت قلت انصاری۔ ہاں ایک روح تھی جو تڑپ اٹھی اور اس کی یہ پکار آستانے روحیت تک جا پہنچی، دن چڑھا ہے دشمنانے دین کا ہم پر رات ہے، آ میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار، فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد، کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار، میرے زخموں پر لگا مرہم کہ میں رنجور ہوں، میری فریادوں کو سن میں ہو گیا آزار و نزار، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر رہے میرے سلطان کامیاب و کامران۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق آپ کو تجدید دین کے لیے مبعوث فرمایا اور 1882 میں آپ سے متعلق یہ بشارت دی کہ یحیی الدین و یقیم الشریعۃ، کہ دین اسلام جسے اب ایک مردہ دین سمجھا جا رہا ہے اور جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے رہا دین باقی نہ اسلام باقی، اب پھر یہ دین اس مرد مجاہد کے ذریعے زندہ ہو اور آخرکار پھر شریعت اسلامیہ دنیا میں رواج پائے گی، اور امت محمدیہ جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے بگڑی ہے کچھ ایسے کہ برائے نہیں بنتی، ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم خدا ہے اور یہ کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کی نسبت وعدہ فرمایا، بقرآن کے وقت تو نزدیک رسید وہ پائے محمدیاں برمنار بلند کرموں کو مختار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، تک کہ خوش ہو اور خوشی سے اچھلو،
اور तबख्तर से चलो कि तेरी मामूलियत का वक्त आ गया। और मुसलमानों का कदम अब बुलंदतर मीनार पर नहायत मजबूती से कायम हो जाएगा, यानी अब मुसलमानों की हालत औज तरक्की की तरफ रुजू करेगी और रोज बरोज अच्छी से अच्छी तरह होती जाएगी और सारी दुनिया पर वसल्लम का पाक और मुक़द्दस और नबियों का सरदार होना जाहिर हो जाएगा। और इस मकसद के सूल के लिए खुदा तआला तेरी मदद करेगा और तेरे कामों में बरकत डालेगा और तेरी सारी मुरादें तुझे देगा। आपने फरमाया कि मेरे रब ने मेरी तरफ वही की और मुझसे वादा फरमाया कि वो मेरी नुसरत फरमाएगा, यहां तक कि मेरी दावत और मेरा सिलसिला जमीन के मशारिक और मगारिब यानी जमीन के किनारों तक पहुंच जाएगा। और सन 1900 में अपनी किताब अरबईन में ये इलाही इशारत करके फरमाई, इन्नी हाशरु कुल्ल कौमिन यातूनक जुनुबा इन्नी अनर्तो मकान का तंजीलों में अल्लाहिल अजीज़िर रहीम तज़किरा 145। यानी मैं हर एक कौम से ग्रोह की ग्रोह तेरी तरफ भेजूंगा। मैंने तेरे मकान को रोशन कर दिया, यानी दुनिया पर एक जुल्म छाई हुई होगी और हर कौम और हर मुल्क की रूहानी रोशनी चाहने वाली शहीद रूहें तेरे मकान को रोशन देकर रूहानी रोशनी हासिल करने के लिए ग्रोह दर ग्रोह तेरे मकान का कष्ट करेंगे। अमेरिका से भी तेरे पास लोग आएंगे, यूरोप से भी आएंगे, अफ्रीका से भी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आएंगे, एशिया से भी आएंगे, इंडोनेशिया से भी आएंगे, चीन और जापान से भी आएंगे, रूस से भी आएंगे। गर्जे के हर बर्रे आज़म से और हर मुल्क से और हर कौम से और हर मजहब के लोग तेरे मकान में आकर प्रोकश होंगे और रूहानी नूर से मुनव्वर होंगे। और फरमाया कि ये पेशगोई किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है जो अजीज और रहीम है, जो एक दिन पूरा होता है। चुनाचे सन 1906 में आपने इन इलाहामात की बिना ऐसे इलाहामात की बिना पर यह पेशगोई फरमाई। खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत दे और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा, मेरे सिलसिले को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा। और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मारिफत में कमाल हासिल करेंगे कि वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम उस चश्मा से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा जहां तक कि जमीन पर मुहीत हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तिला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादा को पूरा करेगा। सो ऐ सुनने वालों, इन बातों को याद रखो और इन पेशखबरियों को अपने संदूकों में महफूज रख लो कि ये खुदा का कलाम है जो एक दिन पूरा होकर है। आपने उन मुसलमानों को जो इस्लाम की तरक्की से मायूस हो चुके थे और उसे चंद दिन का मेहमान ख्याल करते थे, फरमाया सच्चाई की फतह होगी और इस्लाम के लिए फिर उस्तादगी और रोशनी का दिन आएगा जो पहले वक्त में आ चुका है और वो आफ्ताब अपने पूरे कमाल के साथ चढ़ेगा जैसा कि पहले चढ़ चुका है। और याद रखो कि वो फरिश्ते जो मेरे साथ उतरे हैं अपना काम बंद नहीं कर सकते और उनके हाथ में बड़ी बड़ी गुर्जे हैं जो सलीब को तोड़ने और मखलूक परस्ती की हैकल कुचलने के लिए दिए गए। और वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम फरिश्तों की फौजें आसमान से उतरती और एशिया और यूरोप और अमेरिका के दिलों पर नाज़िल होती देखोगे। ये मुसलमानों, खुदा ताला ने बड़ी जरूरत के वक्तों में याद किया, करीब था कि तुम किसी मोल गड़े में जाकर पड़ते, मगर उसके बाद शफकत हाथ ने जल्दी से तुम्हें उठा लिया। तो शुक्र करो और खुशी से उछलो जो आज तुम्हारी ताजगी का दिन आ गया। खुदा ताला अपने दीन के बाग को जिसकी रास्तबाजों के खूनों से आपाशी हुई थी कभी जाया नहीं करना चाहता। और वो मुसलमान के लीडर जो यूरोप के फलसफे मुतासिर होकर और उलूम जीदिया के मज़ाहिब पर हमले मुशाहिदा करके और उलमाए यूरोप के कुरान मजीद पर तनकीदी आबाद और इतराज़ात से मरूब होकर इस्लामी अकायद और कुरान मजीद की दूरत कार तावीलें करके उन्हें ऐसे रंग में पेश कर रहे थे कि गोया उनमें और फलसफा मगर में कोई मुखालफत नहीं। आपने फरमाया इस जमाने में जो मजहब और इल्म की निहायत सरगर्मी से लड़ाई हो रही है उसको देखकर और इल्म के मजहब पर हमले मुशाहिदा करके बेदिल नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें। यकीनन समझो कि इस लड़ाई में इस्लाम को मगलूब और आजिज दुश्मन की तरह सुलझोई की कोई हाजत नहीं, बल्कि अब जमाना इस्लाम की रूहानी तलवार का जमाना है
जैसा कि वो पहले किसी वक्त अपनी जाहिरी ताकत दिखा चुका है। ये पेश को याद रखो कि अनकरीब इस लड़ाई में भी दुश्मन जिल्लत के साथ पसपा होगा और इस्लाम फतह पाएगा। हाल के उलूम जदीदा कैसे ही जोरावर हमले करें, कैसे ही नए नए हथियारों के साथ चक्कर करावें, मगर अंजाम कर उनके लिए हजीमत है। मैं शुक्र नेमत के तौर पर कहता हूँ कि इस्लाम की आला ताकतों का मुझको इल्म दिया गया है, जिस इल्म की रूह से मैं कह सकता हूँ कि इस्लाम न सिर्फ फलसफा जदीदा के हमला से अपने तई बचाएगा, बल्कि हाल के उलूम मुखालफा को जहाल से साबित कर। इस्लाम की सल्तनतों को इन चढ़ाइयों से कुछ भी अंदेशा नहीं जो फलसफा और सभी की तरफ से हो रही है, और मैं देखता हूँ कि आसमान पर उसकी फतह के निशान नमूदार हैं। ये इकबाल रूहानी है और फतह भी रूहानी। तबातिल इल्म की मुखालफाना ताकतों को इलाही ताकत ऐसा ज़ईफ कर दे कि कल आदम कर दे। नीज आपने फरमाया आजकल तमाम मज़ाहिब के लोग जोश में हैं। ईसाई कहते हैं कि अब सारी दुनिया में मजहब इसी फैल जाएगा, ब्रह्मो कहते हैं कि सारी दुनिया में ब्रह्मों का मजहब फैल जाएगा, और आर्य कहते हैं कि हमारा मजहब सब पर गालिब आ जाएगा। मगर ये सब झूठ कहते हैं, खुदा ताला इनमें से किसी के साथ नहीं। अब दुनिया में इस्लाम का मजहब फैलेगा और बाकी सब मज़ाहिब उसके आगे दलील और यकीन हो जाएंगे। मलफूजात दिल तो उसवती सुरक्षा आप ये ऐलान करके मैदान मज़ाहिब में एक जरी और बहादुर पहलवान की तरह करके और हर मजहब के रूहानी पेशवाओं और लीडरों को मुकाबला के लिए बुलाया, और हर मैदान में आपने फतह पाई। आपने इस्लाम का और दूसरे मज़ाहिब पर गलबा साबित करने के लिए ऐसे बम तैयार किए जिनका किसी मजहब वाले के पास तोड़ मौजूद न था। हाँ, वो रूहानी बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम से कई पावरफुल थे। उनमें मुख्तर जिक्र बमों की तरह से हलाकत का ही पहलू न था, बल्कि वो बम ऐसे थे जो एक तरफ तमाम तागूती ताकतों को तबाह करने वाले थे और दूसरी तरफ वो रूहानी जिंदगी बख्शने वाले थे। एक तरफ अगर वो मूसवी असा का हुक्म रखते थे तो दूसरी तरफ वो मसीही नफस रखते। आपने फरमाया कि किसी दीन को सच्चा और जिंदा और कामिल और आलमगीर मिन जानबुल्लाह साबित करने के लिए जरूरी है कि जिस किताब को वो पेश करे उसे सच्ची और जिंदा और कामिल किताब उस वक्त माना जाएगा जबकि वो दावा भी आप करे और उस दावा की दलील भी आप ही बयान। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची और कामिल किताब की शान से बहील है कि उसकी वकालत अपने तमाम साख्ता प्रताप से कोई दूसरा शख्स करे और वो किताब बिल्कुल खामोश और साकत है। दूसरी बात आपने ये बयान फरमाई कि वो ऐसी तालीम पेश करे जो मुख्तसर मकाम और मुख्तसर जमान और मुख्तसर कौम न हो, वो दूसरी तालीमों से आला हो जो इंसानी दरख्तों की तमाम शाखों की आबपाशी कर सकती हो और हर तबका इंसानी और हर वक्त और क़यामत तक के लिए नौ इंसान के वास्ते एक ही ला तब्दील कानून। तीसरी बात आपने ये फरमाई कि हर मजहब वाला ये सबूत है कि उसके मजहब में रूहानियत और ताकत वाला वैसी ही मौजूद है जैसा कि इब्तिदा में दावा किया गया था, और उसके मजहब की इल्हामी किताब में जो मोमिनों की अलामतें लिखी हैं वो उस मजहब के बाद अफराद में पाई गई। चौथी बात, और सच्चे और जिंदा और कामिल नबी के लिए ये जरूरी है कि वो दुनिया के लिए कामिल नमूना हो और वो अपने अक़वाल व आमाल व अखलाक वगैरह में ऐसा बुलंद मकाम रखता हो कि जहाँ और कोई नबी न पहुंचा है और न दूसरों को पाक और साफ मुल्म बनाए। एक में याद सच्चे और जिंदा मजहब का आपने ये बयान फरमाया कि हमेशा उसमें ऐसे इंसान पैदा होते रहे कि जो अपने पेशवा और हादी और रसूल के नायब होकर ये साबित करें कि वो नबी अपनी रूहानी बरक़ात के लिहाज से जिंदा है, फौत नहीं हुआ। छठी, सिर्फ वो दीन जिंदा मजहब कहलाएगा जो हर जमाना में ताज़ा आसमानी निशान दिखाए और सिर्फ पुराने मोजज़ात और निशानों को बतौर किस्सा बयान करने वाला न। चुनाचे 1893 में ईसाई पादरियों डॉक्टर हेनरी मॉर्टन क्लार्क वगैरह ने मुसलमाना ने जंडियाला तहसील अमर साहब को एक फैसला कुन बहस के लिए बुलाया और उन्हें कहा कि अगर तुम इस जंगे मुकद्दस की तैयारी के लिए नहीं आओगे तो फिर उसके बाद मुसलमान उलमा को यह हक नहीं होगा कि वो हमारे मुकाबले में आए। ये जब बात हजरत मसीह मौऊद सलाम को पहुंची और उन्होंने अहले इस्लाम जो जंडियाला के थे मोहम्मद बख्श पांडा ने हजरत मसीह मौऊद सलाम की तरफ वो खत भेज दिया और उस खत में अपने खत में लिखा
کہ آپ اسلام کی لاج رکھیں اور آپ اس مقابلہ کے لیے آئیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود السلام نے فرمایا کہ جب میں نے ہنری مارٹن کلارک کے ڈاکٹر کلارک کے خط میں یہ لفظ پڑھے کہ کوئی ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے، تو میری روح اسی وقت بول اٹھی، ہاں میں ہوں، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور سچائی کو ظاہر کرے گا۔ سو آپ نے عیسائیوں سے یہ مقدس جنگ نہایت کامیابی کے ساتھ لڑی، اور جب آپ نے یہ معیار پیش کیا کہ کامل کتاب کی ضروری علامت اور شرط یہ ہے کہ وہ دعویٰ بھی آپ کرے اور اس دعوے کی دلیل بھی آپ بیان کریں، تو اس کے مقابلے میں جو مناظر تھا یعنی عبداللہ آدم، اس نے یہ اقرار کیا کہ انجیل میں یہ بات نہیں پائی جاتی، اور کہا کہ الہام الہی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے دعوی کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر دے، بلکہ اس کے لیے صرف بیان کر دینا کافی ہوگا، اور پھر اس کتاب کے پڑھنے والے دلائل آپ پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ان کا جواب تھا۔ اس طرح پر عیسائی مناظر نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انجیل اپنی دلائل سے بالکل خالی ہے، اور جو کچھ اس میں مذکور ہے وہ صرف دعوی کی صورت میں۔ اسی طرح آپ نے عیسائی مناظر سے مذہب کو زندہ اور اپنی الہامی کتاب کو سچا اور زندہ کامل کتاب ثابت کرنے کے لیے نیا نشان دکھانے کے لیے مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرات عیسائی صاحبوں کے ساتھ ایک آسان فیصلے کا طریق یہ ہے جو میں زندہ اور کامل خدا سے کسی نشان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ حضرت مسیح سے جو آپ کے نزدیک حی و قیوم میں دعا کریں، اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں بالمقابل نشان دکھانے سے قاصر رہا تو ہر ایک سزا اٹھانے پر اپنے پر اٹھا لوں گا، اگر آپ نے مقابل پر کچھ دکھایا بھی تب بھی سزا اٹھا لوں۔ پھر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ مدعی فریق جس کتاب کو الہامی سمجھتا ہے اس میں مومن کی جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ اپنے وجود میں ثابت کر دیں۔ اس میں آپ نے حوالوں سے یہ متی باب 17 سے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے یہاں لکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تم اس پہاڑ کو کہو گے کہ یہاں سے گر جا تو اسے ہو جائے گا۔
اسی طرح پر مرقس باب 16 کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ایمان لانے والے میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ اور یوحنا 14:12 میں لکھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ آپ نے فرمایا بس عیسائی مناظر کو چاہیے کہ وہ اپنے کو ایماندار اور سچائی ثابت کرنے کے لیے اپنے وجود میں ان علامات کو ثابت کریں، اور اپنے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں ایمان کی بیان کردہ علامات اپنے وجود میں ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور 1 سال کے اندر جس رنگ میں اللہ تعالیٰ جائے گا ایسا نشان دکھاؤں گا جس پر فریق مخالف ہرگز قادر نہ ہوگا۔ اور فرمایا مجھے قادر مطلق نے اپنے خاص مکالموں سے شرف بخشا ہے اور اطلاع دی ہے کہ میں ہر ایک مقابلہ میں جو روحانی برکات اور سماوی تعییرات میں کیا جائے تیرے ساتھ ہوں اور تجھ کو غلبہ ہوگا۔ جنگ مقدس۔ لیکن مسیح مناظر نے اس دعوت کو قبول کرنے سے بھی پہلو طے کی اور اعتراف کیا، ہم مسیحی پرانی تعلیمات کے لیے نئے معجزات کی کوئی ضرورت نہیں دیکھتے اور نہ ہم اس کی استطاعت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ کہ ان نشانات کا وعدہ ہم سے نہیں ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا یہ تو مناسب نہیں کہ ایک طرف تو آپ اہل حق کے ساتھ بحثیت عیسائی ہونے کے موازنہ کریں اور جب سچے عیسائی کے نشان مانگے جائیں تب کہیں کہ ہم میں استطاعت نہیں۔ اس بیان سے تو آپ اپنے پر اقبالی ڈگری کراتے ہیں کہ آپ کا مذہب اس وقت زندہ مذہب نہیں ہے، لیکن ہم جس طرح پر خدا تعالیٰ نے ہمارے سچے ایماندار ہونے کے نشان ٹھہرائے ہیں، یعنی خواب، الہام، مکاشفات کے ذریعے بشارتوں کا ملنا اور مکالمہ الہیہ اور قبولیت اور خدا کا متکفل ہونا اور فرشتوں کا نزول اور دعاؤں کا قبول کرنا وغیرہ، اس سے التزام سے نشان دکھانے کو تیار ہے۔ اگر نہ دکھلا سکے تو جو سزا چاہیں دے دے اور جس طرح کی چوری چاہیں ہمارے گلے پر پھیر دے۔ جنگ مقدس میں سمجھا پھر آپ نے قرآن مجید کی دوسری کتابوں سے مقابلہ کیا، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں ان کو چھوڑ اور قرآن کریم کا کمال ثابت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کمال ثابت کرنے کے لیے آپ نے مخالفین اسلام کو چیلنج دیا، میرا دعویٰ ہے کہ تمام صداقتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اگر کوئی مدعی ایسی صداقتیں پیش کرے کہ وہ قرآن میں نہیں تو میں اسے نکال کر دکھانے کو تیار ہوں۔ ملفوظات 285۔ پھر آپ نے 1899 میں ایک اشتہار کے ذریعے برٹش گورنمنٹ کو ایک مذہبی کانفرنس میں منعقد کرانے کی طرف توجہ دلائی، تو فرمایا کہ جس میں تمام قوموں اور تمام مذاہب کے سربراہ، علماء، فقراء اور ملم جلسہ کی تاریخ پر حاضر ہو کر اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دیں۔ 2 طور پر ثبوت دیں، وہ کیا؟ ایک، ایسی تعلیم پیش کریں جو دوسری تعلیموں سے اعلیٰ ہو، جو انسانی درخت کی تمام شاخوں کی آبپاشی کر سکتی ہو۔ دوسرے، یہ ثبوت دیں کہ ان کے مذہب میں روحانیت اور طاقت بالا ویسی ہی موجود ہے جیسا کہ ابتدا میں دعویٰ کیا گیا تھا۔ پھر تعلیم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایسی اعلیٰ پیشگوئیاں پیش کریں جو محض خدا کے علم سے مخصوص ہوں اور نیز 1 سال کے اندر پوری بھی ہو جائے، غرض ایسے نشان ہوں جس سے مذہب کی روحانیت ثابت ہو، اور پھر 1 سال تک انتظار کر کے غالب مغلوب کے حالات طے کر سکیں۔ پھر ایک معیار جو آپ نے سچے اور زندہ مذہب کا پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہر ایک مذہب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو کر اپنی سچائی پر قائم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ اس میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہے کہ جو اپنے پیشوا اور ہادی اور رسول کے نائب ہو کر یہ ثابت کرے کہ وہ نبی اپنی روحانی برکات کے لحاظ سے زندہ ہے، فوت نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ حقیقی اور زندہ نبی وہی ہے جو دوسروں کو پاک اور صاحب خوارق اور ملم بنائے، اور وہ آمد وسلم ہے۔ ہم اسلام اور قرآن کے نور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں یار کے مطابق آپ نے اپنے وجود کو پیش کر کے آمد وسلم کا زندہ نبی ہونا ثابت کیا اور فرمایا انی لقد توحید من احیائہ وان لے اعجاز فرمایا، یعنی میں آپ کے زندہ کرنے سے زندہ ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے، اور آپ نے کیا ہی اچھا مجھے زندہ کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بات ذاتی ہے کہ خدا نے مجھے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی دائمی زندگی اور پورے جلال کا یہ
یہ ثبوت دیا ہے کہ میں نے اس کی پیروی سے اور اس کی محبت سے آسمانی نشانوں کو اپنے اوپر اترتے ہوئے اور دل کو یقین کے نور سے پر ہوتے ہوئے پایا، اور اس قدر نشان غیبی دیکھے کہ ان کھلے کھلے نوروں کے ذریعے سے میں نے خدا کو دیکھ لیا دریافت القلوب 105۔ اور فرماتے ہیں تو میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ تو میں نے جو کچھ پایا اس کی پیروی، اور میں سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان وجود پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث البیت۔ پادریوں فرماتے ہیں کہ جب میں آیا پادریوں کی تقریب انتہا تک پہنچ گئی تو خدا نے حجت محمدیہ پورے کرنے کے لیے مجھے بھیجا۔ کہاں ہے پادری؟ کہا میرے مقابل پر آویں۔ میں بے وقت نہیں آیا، میں اس وقت آیا جب اسلام عیسائیوں کے پیروں کے نیچے کچلا گیا اور کئی لاکھ مسلمان مرتد ہو کر خدا اور رسول کے دشمن ہو گئے۔ بلا آپ کوئی پادری تو میرے سامنے لاؤ جو یہ کہتا ہو کہ آن وسلم نے کوئی پیش گوئی نہیں کی۔ یاد رکھو وہ زمانہ مجھ سے پہلے ہی گزر گیا، اب وہ زمانہ آ گیا جس میں خدا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ رسول محمد عربی جس کو گالیاں دی گئی، جس کے نام کی بے عزتی کی گئی، جس کی تقریر میں بدقسمت پادریوں نے کئی لاکھ کتابیں اس زمانہ میں لکھ کر شائع کر دی، وہی سچا اور سچوں کا سردار ہے۔ اس کے قبول کرنے میں حد سے زیادہ انکار کیا گیا، مگر آخر اسی رسول کو تاج عزت پہنایا گیا۔ اس کے غلاموں اور خادموں میں سے ایک میں ہوں جس سے خدا مکالمہ و خطبہ کرتا ہے، اور جس پر خدا کے اور جس پر خدا کے غیبوں اور نشانوں کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ حقیقت الوحی۔ پھر آپ نے آن وسلم کے عظیم الشان اصلاحی کام کے متعلق بدلائل بینہ ثابت کیا کہ وہ بے نظیر تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کرتے تھے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کام ہو سکتا تھا، اور نہ کسی اور نبی سے ہو سکتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایک خارستان تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ ہرگز نہ کر سکتے۔ ان میں وہ دل